فائیور؟ اچھا، یہ نام تو آج کل بہت سننے میں آتا ہے آن لائن فری لانسنگ کے حوالے سے۔ جی بالکل، کافی مقبول پلیٹ فارم ہے۔ ہاں، اور کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ یہاں ماہانہ $7,000 سے $8,000 تک کما رہے ہیں۔ ایک مثال تو ایسی بھی ہے کہ کسی نے 2 سال میں $1,00,000 بنا لیے۔ جی یہ بالکل ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو ہوتی ہے۔ وہی تو آج ہم اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو کامیاب لوگ ہیں یہ آخر کرتے کیا ہیں، ان کے تجربات سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں آپ الگ کیسے نظر آئیں اور کام کیسے ملے جو مستقل ہو۔ تو شروعات وہ ہوتی ہے آپ کی پروفائل سے۔ ٹھیک ہے، پروفائل، لیکن پروفائل تو سبھی بناتے ہیں نا۔ کوئی خاص بات جو ان ذرائع میں بتائی گئی ہو، کوئی ایسی چیز جسے لوگ اکثر اتنا دھیان نہیں دیتے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں پروفیشنل تصویر، سکلز کی لسٹ، یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن جو اباؤٹ می سیکشن ہے نا، ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے صرف ایک لسٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر کیا؟ اسے ایک کہانی کی طرح لکھیں۔ آپ کون ہیں، کیا تجربہ ہے، اور کلائنٹ کا کیا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ذاتی ٹچ ہے نا، یہ اعتماد بناتا ہے، صرف سکلز گنوانے سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی اپنا کیوں بتانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پروفائل کے بعد پھر گگ آ جاتی ہے۔ جی، گگ، یہ سمجھیں آپ کی آن لائن دکان ہے۔ تو اس دکان کو سجانا کیسے ہے؟ عنوان یعنی ٹائٹل؟ ہاں، ٹائٹل میں وہ الفاظ، کیا کہتے ہیں، کی ورڈز جو خریدار ڈھونڈ سکتا ہے، اور صحیح کیٹیگری چننا، اپنے جو مدے مقابل ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل چیز جو سب سے زیادہ فرق ڈالتی ہے وہ ہے تھم نیل، یا اگر ویڈیو لگائیں تو وہ۔ ہاں، ویڈیو کا ذکر تھا کہ وہ 40% زیادہ مصروفیت لا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، ویڈیو بہت پاورفل ہے، ضروری نہیں کہ بہت ہائی فائی پروڈکشن ہو۔ اچھا؟ ہاں، بس اپنے کام کا ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھا دیں، یا خود کیمرے پر آ کر اپنی سروس سمجھا دیں، بس صاف ہو، آواز کلیئر ہو، اور ایک چیز، جی، ویڈیو کے شروع یا آخر میں ایک اچھا سا فریم ضرور ہو جو تھم نیل کا کام دے، ورنہ وہ کہیں بھی رکی ہوئی عجیب لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اور گگ کی تفصیل یعنی ڈسکرپشن، کیا بس کی ورڈز ڈال دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تفصیل ایسی ہو جو قائل کرے، صاف بتائیں کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ کی ورڈز ہوں لیکن ایسے نیچرل طریقے سے۔ آج کل چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے سکتے ہیں آئیڈیاز کے لیے، لیکن فائنل ٹچ اپنا دیں۔ اور ہاں، 3 پیکیجز بنانا بہتر رہتا ہے، بیسک، سٹینڈرڈ، پریمیم۔ 3 پیکیجز، اور قیمت؟ شروع میں قیمت کم رکھیں، خاص طور پر پہلے کچھ آرڈرز کے لیے۔ شاید $5 والا پیکیج بھی رکھ لیں، اور ڈیلیوری اگر جلدی کر سکیں جیسے 24 آورز میں، تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ لامحدود ریویژن والا چکر؟ اس سے بچنا بہتر ہے۔ صاف بتائیں کتنی ریویژن شامل ہیں۔ اچھا، اور ٹیگز بھی ہوتے ہیں نا؟ ہاں، ٹیگز 5 متعلقہ کی ورڈز، پرائمری اور سیکنڈری ملا کر، اور FAQs یعنی اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بھی پہلے سے دے دیں۔ زبردست، تو پروفائل بن گئی، گگ بھی تیار ہو گیا۔ اب آرڈرز وہ کیسے آئیں گے؟ فائیور کا الگوریدم کیا دیکھتا ہے؟ الگوریدم وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں دیکھتا ہے۔ آپ کا گگ کتنی بار دکھایا گیا یعنی امپریشنز، ٹھیک ہے، کتنی بار اس پر کلک ہوا یعنی کلکس، اور کتنے کلکس آرڈر میں بدلے یعنی کنورژن ریٹ۔ ان تینوں کو بہتر کرنا ہے۔ تو امپریشنز کیسے بڑھائیں؟ کی ورڈز کے علاوہ کوئی خاص ٹپ نئے لوگوں کے لیے؟ ایک تو یہ کہ جو نئے سیلرز کو 4 گگ سلاٹس ملتے ہیں نا، ان سب کو استعمال کریں۔ اچھا، یعنی صرف ایک گگ نہیں، مختلف زیادہ مخصوص نش کیٹیگریز میں بنائیں، اس سے آپ کی ریچ بڑھتی ہے۔ اور دوسرا، زیادہ دیر آن لائن رہنا بھی وہ جو ہے نا الگوریدم کو اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کلکس اور کنورژن؟ کلکس کے لیے تو وہی بات، اچھا تھمبنیل یا ویڈیو اور ٹائٹل، اور کنورژن کے لیے آپ کی آفر یعنی پیکیجز، آپ کا پورٹ فولیو، اور سب سے بڑھ کر ریویوز۔ بالکل، مثبت ریویوز۔ یہ تو ہوئی شروعات، لیکن مستقل کامیابی کے لیے، جیسے آپ نے کہا $8,000 ماہانہ کمانا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، کوالٹی اور ٹائم پر ڈیلیوری۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو وعدہ کیا ہے اس سے تھوڑا بہتر ہی کر کے دیں۔ صحیح۔ اور دوسری چیز ہے کمیونیکیشن، بات چیت۔ کلائنٹ کے میسج کو فوراً جواب دیں، رسپانس ریٹ اچھا رکھیں، اور آرڈر کے دوران خود سے اپڈیٹ دیتے رہیں۔ خود سے اپڈیٹ دینا یہ کیوں ضروری ہے؟
اس سے نا کلائنٹ کو لگتا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، اعتماد بڑھتا ہے۔ مطلب اس کے پوچھنے سے پہلے ہی آپ بتا دیں کہ کام کہاں تک پہنچا یا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ یہ چیز آپ کو ایک عام فری لانسر سے پارٹنر بنا دیتی ہے۔ زبردست نکتہ ہے۔ اچھا، ریویوز کی بات ہو رہی تھی، سنا ہے پبلک ریویو کے علاوہ کوئی پرائیویٹ فیڈ بیک بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جب کلائنٹ پبلک 5 ستارہ ریویو دیتا ہے، اس کے بعد فائیور ان سے ایک پرائیویٹ فیڈ بیک بھی لیتا ہے، اور وہ الگوریدم کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اوہ اچھا۔ تو ہر آرڈر میں بہترین کام کرنا اسی لیے ضروری ہے، اور اگر کبھی کوئی برا ریویو آ بھی جائے تو گھبرانا نہیں ہے، پروفیشنل طریقے سے جواب دیں اور آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سیلر لیولز ہوتے ہیں، نیو، لیول 1، لیول 2، ٹاپ ریٹڈ، یہ آپ کی کارکردگی کا ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہیں۔ ان کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو شرائط ہیں جیسے سکسیس سکور، ریٹنگ، رسپانس ریٹ، ان کو پورا کرنا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اور فائبر کے اپنے قوانین یعنی ٹرمز آف سروس؟ ان پر عمل کرنا تو لازمی ہے، ورنہ اکاؤنٹ بند بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے فائبر سے باہر پیمنٹ مانگنا، یہ سختی سے منع ہے۔ بالکل۔ آخر میں کوئی ایکسٹرا ٹپس، وہ سیلر پلس یا پروموٹڈ گگز وغیرہ؟ ہاں، سیلر پلس سے آپ کو مزید ڈیٹا اور سپورٹ مل جاتی ہے۔ پروموٹڈ گگز آپ کے گگ کو زیادہ دکھا سکتے ہیں، لیکن اس پر خرچہ آتا ہے۔ اور اگر آپ کا کام واقعی بہت اعلیٰ معیار کا ہے تو فائیور پرو کے لیے اپلائی کرنا بھی ایک آپشن ہے۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فائیور پر کامیابی کے لیے ایک اچھی بنیاد یعنی پروفائل اور گگ، پھر مستقل اچھی کوالٹی، بہترین کمیونیکیشن اور پلیٹ فارم کے الگوریدم کو سمجھنا، یہ سب مل کے کام کرتا ہے۔ بالکل، اور ساتھ میں مسلسل سیکھتے رہنا۔ جو آج چل رہا ہے کل شاید نہ چلے، تو اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب جان کر ایک خیال آ رہا ہے، صرف پیسے کمانے کے علاوہ کیا فائیور جیسے پلیٹ فارم پر مسلسل مختلف طرح کے پروجیکٹس پر کام کرنا اور کلائنٹ سے فیڈ بیک ملنا، یہ خود آپ کی اپنی اسکلز کو بہتر بنانے میں بھی مدد نہیں کرتا؟ مطلب شاید زیادہ تیزی سے؟